السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا موضوع ہے فلسفہ شہادت، جس کے مقرر ہیں خطیب پاکستان حضرت علامہ عبدالکریم صاحب ندیم، بامقام ملتان، باتاریخ 1 محرم الحرام 2001۔ او چلو سنتے ہیں۔ قابل قدر دوستو، سب سے پہلی بات اس مناسبت سے کہ مسلمانوں کو نیا اسلامی سال اللہ نے پھر ایک مرتبہ زندگی میں نصیب فرمایا، اس کی آمد پر سب مسلمانوں کو مبارکباد قبول ہو، اونچی آواز سے اور بلند آواز سے۔ جہاں ایک نئے سال کی آمد ہوتی ہے وہاں ایک اہم چیز اور بھی ذہن میں رکھیں۔ سورہ عصر قرآن مجید میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اس پہ جو سب سے پہلی قسم یہاں اٹھائی گئی ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم۔ اس کے مختلف معنی علماء نے کیے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ عصر کے وقت کی قسم۔ علماء نے لکھا ہے کہ عصر کا وقت اس حوالے سے اہمیت کا ہے، بلکہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ جو ترجمہ قرآن مجید کرتے تھے تو ہمارے اکابر کا خیال یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے فرمان کے بہت زیادہ قریبی مفہوم اردو میں ادا کرتے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ اگر اللہ اردو میں قرآن بھیجتے تو شاید عبد القادر کی زبان میں اترتا۔ شاہ جی نے جو اس کا ترجمہ لکھا ہے نا کہ والعصر، انہوں نے معنی لکھا ہے کہ دن کے اترتے وقت کی قسم، یعنی جس وقت سورج غروب ہونے کے قریب تر ہو رہا ہو اس وقت کی قسم ہے۔ یہاں عصر سے ایک معنی یہ بھی سمجھ میں آیا کہ 3 بجے عصر کی نماز نہیں ہوتی۔ عصر کا وقت ہی وہ ہوتا ہے جب سورج قریب ہونے کے قریب والا وقت ہو، یعنی دن کی گرمی ختم ہو جائے اور دن ٹھنڈا پڑنا شروع ہو جائے، وہ عصر کا وقت ہے۔ تو حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے یہ ترجمہ لکھا تو اس پر علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ معنی کیا ہے۔ یہ عصر کا وقت بڑا عجیب ہوتا ہے، اس شام کے وقت کو کبھی تھوڑا سا تصور کیا کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ پورا دن گزرتا ہے، ہر آدمی روزانہ شام کو پورے دن کا حساب کرتا ہے، آج میں نے کمایا کیا ہے، گمایا کیا ہے، بنایا کیا ہے، بگاڑا کیا ہے، سنوارا کیا ہے، جناب والا جمع کیا کیا ہے، خرچ کیا کیا ہے۔ یہ شام کو بیٹھ کر روزانہ آدمی اپنی زندگی کا حساب کرتا ہے۔ اور عصر کی یہ قسم بھی اسی طرف شہادت دے رہی ہے کہ پورا دن تیرا گزر گیا، سورج غروب ہو رہا ہے، دن کو صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کا حسن، اس کا نکھرنا، اس کا طلوع ہونا، اس کی روشنی پوری سوئی ہوئی دنیا کو جگا دیتی ہے، سب کو روشن کرتی ہے، سب کو بیتاب بنا دیتی ہے، ہر آدمی اٹھ کر اپنے کام کاج میں لگ جاتا ہے، پھر دن پورے جوبن اور شباب پہ آتا ہے، اس کی روشنی دوپہر کو اتنی ہوتی ہے کہ لوگوں کی آنکھیں چندیا جائیں، بعض دفعہ گرمیوں کا موسم ہو تو آدمی کے لیے قابل برداشت نہیں، اور شام کو وہی روشنی پھر ٹھنڈی ہونا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ سورج جب غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ آخری لمحات میں سب کو آواز دے کے کہہ رہا ہوتا ہے، حسن والے حسن کا انجام دیکھ، ڈوبتے سورج کو وقت شام دیکھ۔ تم نے آنا دیکھا تھا، میرا جانا دیکھو، طلوع دیکھا تھا، میرا غروب دیکھو، میری ابتدا دیکھی تھی، میرا انجام اور انتہا بھی دیکھو۔ میں آیا تھا تو میں نے سوئی ہوئی دنیا کو جگایا تھا، میں آیا تھا تو پوری دنیا میں نے ہلچل مچا دی تھی، میں آیا تھا تو پوری دنیا میں نے ایک تازہ بہار پیدا کر دی تھی۔ اب جب میں جا رہا ہوں میرا حسن چھنا جا رہا ہے، شباب لٹا جا رہا ہے، جوانی میری ختم ہو رہی ہے، میری رعنائیاں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، زردی کیا سرخی کیا، اب تو سیاہی کی طرف جا رہا ہوں اور بالکل ختم ہو رہا ہوں۔ ایسے تم سب کی زندگی کی ایک شام ہے، لہٰذا ہر شام کو بیٹھ کر پورے دن کا حساب لگایا کرو کہ ہم نے پورے دن میں کمایا کیا ہے، گمایا کیا ہے، اعمال صالحہ کتنے کیے ہیں، بد عمل کتنے کیے ہیں، نیکی کے کام کون سے کیے ہیں، برائی کے کون سے کیے ہیں۔ اگر خیر کی طرف پلنا گیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر یہ یقین ہو جائے کہ وہ اعمال خیر بھی قبول ہو گئے ہیں تو اس پہ شکرانہ اور جتنا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اور اگر دوسرا رخ ہے تو پھر فکر کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا بھی ایک دن ایسے سورج غروب ہو جائے گا۔ یہ تو ہر روز ہے نا، سمجھو یار۔ اگر اتنی توفیق نصیب نہیں تو کچھ لوگ ہفتوں میں حساب کرتے ہیں، اس ہفتے کتنی کمائی کی ہے، ہر ہفتے کی کمیٹیاں نکالتے ہیں۔ کچھ لوگ مہینوں کا حساب کرتے ہیں، مہینے میں کتنے دن کام کیا ہے اتنے دن کی تنخواہ لے لو، اور کچھ لوگ سالوں کا حساب کرتے ہیں۔ یہ کل جو رمضان ذوالحج کی آخری تاریخ تھی، محرم الحرام کی کل جمعہ پہلی بنی، ایک سال گیا اور دوسرا اسلامی سال آیا، یہ جو درمیان کے آخری لمحات تھے
جمعرات کی عصر کا سورج تمہیں بتا رہا تھا کہ یہ جو 360-65 دن تم نے گزارے ہیں اللہ کے لیے اس پورے سال پر تھوڑی نظر دوڑاؤ. اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں کوئی 25 سال کا ہے, کوئی 30 سال کا ہے, کوئی 40-50 سال کا ہے, کوئی 60-70-80 سال کا ہے, اپنے پوری جوانی پر نظر دوڑاؤ. بھئی ہماری زندگی کے 80 سال گزر چکے, ہم 80 سال کے بوڑھے نہیں ہو گئے, 80 سال ہم کھو بیٹھے, ہم 40 سال ختم کر بیٹھے, ہم 30 سال ضائع کر بیٹھے. یہ جو پرانی زندگی گزری ہے ان میں ہماری نمازیں کتنی پوری ہوئی؟ یہ جو ہم نے زندگی گزاری ہے اعمال صالحہ کتنے کیے ہیں؟ یہ جو ہم نے زندگی گزاری ہے اخلاق کتنا برتا ہے؟ یہ جو ہم نے زندگی گزاری ہے اس میں اپنا کردار کیسا پیش کیا ہے؟ یہ جو ہم نے زندگی گزاری ہے اس میں ہم نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کتنی کی ہے, خیر خواہی کتنی کی ہے, بڑوں کا ادب کتنا کیا ہے, بچوں پہ شفقت کتنی کی ہے, بزرگوں کی قدر و منزلت کتنی کی ہے, علماء کا احترام کیا ہے, کتنا کیا ہے؟ ذرا اس پچھلی ساری زندگی پہ نظر دوڑاؤ. اور اگر جواب اس بات میں ہے کہ بہت اچھا ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے, اور اگر نہیں, اور میرا خیال ہے یقیناً نہیں, آپ میں سے کسی کو اعتماد ہو تو ہو, مجھے تو اپنے کسی عمل پہ کوئی اعتماد سوائے اس کی رحمت کے. ہاں, اعتماد کی صرف ایک ہی قوم تھی جن کو خدا نے دنیا میں کہہ دیا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, بس وہ ان کا خاصہ تھا. دنیا میں کوئی آدمی اپنے اعتماد سے نہیں کہہ سکتا میرا یہ عمل قبول ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نہیں, اور یقیناً نہیں, تو پھر جمعہ کی فجر بتا رہی تھی کہ نیا سال آ رہا ہے, اب تو تجدید عہد کر لو کہ اللہ اب تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ سال ہمارا امن کے ساتھ گزرے, عافیت کے ساتھ گزرے, سکون کے ساتھ گزرے, راحت و رحمت کے ساتھ گزرے. ہم تیری عبادت کریں گے, تیرے حکم مانیں گے, تیرے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے, تیرے پیغمبر کے طریقوں کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں گے, تیری ذات و صفات و عبادات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے, تیرے محبوب سے سچی محبت کریں گے, تیرے پیغمبر کی اطاعت کریں گے. ہم اللہ کے نبی کے احکامات کو دل و جان سے قبول اور تسلیم کرتے ہیں. اس کا عہد کر لیں تاکہ کم از کم جو آفات اور مصیبتیں آنے والی ہیں اس نئے عہد سے اللہ ان مصیبتوں کو ٹال دیں گے. مومن کے ارادے کو اللہ نیکی لکھتے ہیں, اس لیے آج یہ تو ارادہ کر لیں کہ کم از کم یہ سال نیکیوں کا گزاریں گے انشاءاللہ. اس محفل میں جتنے دوست بیٹھے ہیں ملتان والوں, میں سمجھتا ہوں اگر ہم سب آج اپنی زندگی تبدیل کرنے کا تہیہ کر لیں تو بالکل میں صمیم قلب سے اپنے زوالق کی ذات پر اعتماد کہہ کے کہتا ہوں, یہ جو جتنے ہم شور سن رہے ہیں, سیلاب آ رہے ہیں, آفتیں آ رہی ہیں, مصیبتیں آ رہی ہیں, یہ جتنے بیٹھے ہیں اگر ہم رو کر رب سے مانگ لیں اور آج یہ ارادہ کر لیں کہ ہم اپنی نئی زندگی کو تبدیل کر رہے ہیں, تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت ہماری شامل حال ہے, ساری مصیبتیں اللہ ٹال دیں گے. یہ بات تو تھی نئے سال کے حوالے سے. دوسری گزارش یہ ہے کہ نیا اسلامی سال محرم الحرام سے ہے, اور اس کی وضاحت قرآن مجید نے بیان کی 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا, اللہ فرماتے ہیں جب سے زمین و آسمان کا نظام ہم نے بنایا ہے اس دن سے اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے. جب سے زمین و آسمان کا نظام بنا, اور اسی لیے شاہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیران پیر نے لکھا ہے کہ زمین و آسمان نظام کائنات کی جو پہلی ابتدا ہوئی ہے وہ محرم الحرام میں ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے سال محرم سے شروع ہیں. اس وقت دنیا میں جتنے سن ہیں وہ یا لوگوں کی ولادتوں کی طرف منسوب ہیں یا کسی کی وفات کی طرف منسوب ہیں. اکیلا مسلمانوں کا سن ایسا ہے جو انقلاب کی طرف منسوب ہے. نہ ولادت سے اس کی تعلق ہے نہ وفات سے. ہجرت ہے, اور ہجرت انقلاب کا پیش خیمہ ہے کہ مکی زندگی دعوت و تبلیغ تھی, مدینے کی زندگی انقلاب کی تھی اور جناب جہاد کی تھی. مکے میں خاموش تبلیغ تھی, مدینے میں کھلے عام باتیں تھی, مدینے میں صرف تبلیغ تھی, مدینے میں جہاد شروع ہو گیا تھا. مکۃ المکرمہ کے اندر مکی زندگی میں جناب والا وہاں صرف دعوت اور مصائب اور مشکلات برداشت کیے جا رہے تھے. مدینے میں اتنا بڑا انقلاب آیا کہ جناب اقدامی جہاد شروع ہوا, دفاعی جہاد شروع ہوا, انقلابات شروع ہوئے, فتوحات کے دروازے کھلے. اللہ کے نبی جب مکے سے مدینے گئے ہیں تو رہنے کا گھر نہیں, اور 10 سال کے بعد جب مدینے سے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو 9 لاکھ مربع میل پہ اسلامی پرچم لہرا رہا تھا. یہ سارا انقلاب مسلمانوں کے سال سے آیا ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا سال دیکھیں ایک عجیب نظام ہے. قرآن مجید میں ہے کہ اس سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں وَمِنْهَا 4 حرم, 4 احترام اور عزت والے مہینے ہیں, اور وہ 4 مہینے محرم ہے, رجب ہے, اور پھر اس کے بعد ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. 2 مہینے سال کے آخری, 1 مہینہ سال کا پہلا, اور 1 مہینہ بالکل درمیان میں چھٹا مہینہ. عجیب نظام ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ملا لوگ جتنے ہیں یہ بد امنی پھیلاتے ہیں, یہ لوگ فساد کرتے ہیں, مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام پوری دنیا کفر لگا رہی ہے,
ان جاہلوں اور پاگلوں کو پتہ نہیں ہمارے تو سال کی ابتدا بھی اشہر حرم عزت کے مہینے سے، اختتام بھی عزت کے مہینے پر، جن مہینوں میں مکھی اور مچھر کو اسلام مارنے کی اجازت نہیں دیتا، ہم کسی جان کو کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ جتنا نظام امن اسلام میں موجود ہے دنیا کے کسی نظام میں نہیں ہے۔ یہ سب لوگوں کے دعوے ہیں کہ ہمارے پاس امن ہے، امن کے پیغمبر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور امن کی جتنی بہترین دعوت اسلام نے دی ہے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ محرم الحرام اس حوالے سے بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک محرم پوری انسانی تاریخ میں 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ جب سے آدم علیہ السلام انسانیت وجود میں آئی نہیں، بلکہ نظام کائنات جب سے بنا اس دن سے لے کر آج تک اور آج کے بعد قیامت تک اللہ نے پوری کائنات میں محرم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ یہ ہے کہ جب بھی کسی نبی کو، ولی کو، غوث کو، کتب کو، ابدال کو، اپنے پیارے کو، مقرب کو، صالح کو کوئی عظمت دی ہے، اسے کوئی بزرگی دی ہے، اسے کوئی فتح دی ہے، اسے کوئی انقلاب کا عطا کیا ہے، اس پر کوئی رحمت کے خزانے اللہ نے عطا کیے ہیں، اس پر لٹائے ہیں، تو اس کے لیے بھی اللہ نے محرم کا انتخاب کیا ہے۔ اور جب بھی اللہ نے ابلیس کو، شیطان کو، کسی کافر کو، ملحد کو، مرتد کو، بے دین کو، بے حیا کو، کسی فاسق کو، فاجر کو، کسی لعین اور مردود کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا ہے تو اس کے لیے بھی محرم کا انتخاب کیا ہے۔ یہ صرف دعویٰ نہیں، اس پر پہاڑ سے زیادہ وزنی دلائل ہیں اور وہ تاریخ ہے ساری۔ یعنی نیکوں کی نیکی کا مہینہ محرم اور بدماشوں کے لیے عذاب کا مہینہ محرم۔ تو نیکوں کے لیے عظمت اور عزت کا مہینہ محرم ہے، تو جو نیک ہوں گے وہ محرم کی عزت کریں گے، اور جو بدماش ہوں گے وہ محرم کو اپنے لیے ذلیل سمجھیں گے۔ اس کے آپ دونوں رخ 2-3 لفظوں میں سمجھیے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو کتابوں میں لکھا ہے محرم کا مہینہ اور عاشورے کا دن تھا۔ آدم کو سب سے بڑا اعزاز ملا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے زمین کی خلافت عطا فرمائی، اور آدم علیہ السلام کو اس خلافت کا تاج پہنانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ تو آدم کو خلافت کا تاج ملا تو محرم، آدم کی خلافت کا اقرار ہوا تو محرم، اور خلافت کی عظمت میں آدم کو سجدے کیے گئے تو محرم۔ تو گویا آدم کی عظمت کا مہینہ کون سا ہے؟ سارے بولو۔ خلافت کے اقرار کا مہینہ کون سا ہے؟ آدم کی شان و شوکت کا مہینہ کون سا ہے؟ اور جس نے آدم کی خلافت کا انکار کیا، کیونکہ ہر دور میں انکاری رہتے ہیں، تو رب نے اس کمینے کو سزا دے کر کہا اخرج انک رجیم، نکل جا، تجھ پہ ہمیشہ لعنت کی پھٹکار پڑے۔ اللہ نے اس کو جب رجیم کہہ کر نکالا ہے تو اس کے لیے بھی محرم کا مہینہ ہے۔ تو یوں سمجھ لو کہ خلافت کے ماننے والوں کے لیے عزت کا مہینہ محرم ہے، اور خلافت کے منکروں کے لیے ذلت کا مہینہ محرم ہے۔ تھوڑا سا آگے چلیں، پوری تاریخ ایسے ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جب وادی جودی پہ آ کے ٹھہری ہے 6 مہینے تک طوفان کے بعد، 6 مہینے طوفان رجب میں شروع ہوا ہے اور محرم میں جا کر ختم ہوا ہے، تو یہ ایک عجیب انقلاب ہے کہ وہ بھی محرم ہے، حرمت والا مہینہ تھا، یہ بھی حرمت کا مہینہ ہے۔ 6 مہینے کا اتنا بڑا انقلاب جس وقت ختم ہو رہا تھا اور نوح نجات حاصل کر رہے تھے، تو نوح کی کامیابی اور نجات کا مہینہ محرم تھا۔ اور نوح کے قوم میں وہ بدبخت جن کا تذکرہ قرآن نے کیا کہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 تن انہوں نے بنائے ہوئے تھے جن کو پوجتے تھے، ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونصرا۔ ان 5 کے پوجنے والوں کو اللہ نے جب جہنم رسید کیا ہے تو اس کا مہینہ بھی محرم ہے۔ تاریخ سمجھ آ رہی ہے؟ فلسفہ سمجھ آ رہا ہے؟ شہادت کا فلسفہ بعد میں، پہلے محرم کا فلسفہ ذہن نشین کر لیں۔ پھر آپ اس کو آگے لے کے چلیں کہ ابراہیم خلیل کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور یار بھی باکمال بنایا ہے۔ اس یاری میں بہت بڑی اللہ نے خلیل کو نعمتیں عطا کی ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ جیسے رب نے اپنے یار کو آزمایا ہے ایسے محبوب نے اپنے یار کو آزمایا ہے۔ حضور کا خلیل صدیق بنے ہیں اور اللہ کے خلیل ابراہیم بنے ہیں۔ اللہ نے اپنے یار کا امتحان لیا کہ جان پیش کر، مال پیش کر، وطن پیش کر، اولاد پیش کر۔ خلیل کو کہا جان پیش کر، کہا آگ میں حاضر ہے، مال پیش کر، مہمانوں پہ حاضر ہے، وطن پیش کر، گھر بار چھوڑ دیا ہے، اولاد پیش کر، بچے کی گردن پہ چھری رکھی ہے۔ ابو بکر صدیق کے بھی بالکل اسی طریقے سے امتحان تھے۔ صدیق اپنی جان پیش کر، کہا اس کی نار میں حاضر، میری غار میں حاضر۔ اور اگر ذوق میں آپ ہوں تو میں یہ جملہ کہہ دوں، نار کا ذکر بھی قرآن میں ہے، غار کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ لیکن اگلی بات ایک عجیب ہے، وہ نار اس وقت تو تھی، آج دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں، لیکن غار کے ذروں کو رب نے قیامت تک محفوظ رکھنا ہے کہ اس نار والے واقعے کا تو منکر نہیں، شاید غار والے واقعے کے ہزاروں بدماش انکار کریں گے۔ اللہ نے غار کو بھی باقی رکھا ہے، اس کے واقعے کو بھی قرآن میں باقی رکھا ہے۔ وہاں تھا مال پیش کر، خلیل نے مال پیش کیا، یہاں پر بھی حکم تھا مال پیش کر، صدیق نے گھر کو جھاڑو دے کے سب کچھ پیش کر دیا ہے۔ توجہ، وہاں تھا کہ اولاد پیش کر،
اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی، یہاں تھا اولاد پیش کر، توجہ کرنا، صدیقہ پیش کی، اسماء بنت ابی بکر پیش کی، صدیق کی بیٹی، صدیق کی محبت میں، رسول اللہ کے پیار میں ابو جہل سے تھپڑ کھاتی ہے، میں تفصیلی واقعات میں نہیں جاتا، اور عائشہ اپنی پوری زندگی رسول اللہ کی خدمت میں لٹا دیتی ہے، اور اللہ اس کا جو صلہ دے رہے ہیں، وہاں رب اپنے یار پہ راضی ہوئے، یہاں نبی اپنے یار پہ راضی ہوئے، وہاں اللہ نے کہا تو میرا خلیل ہے، یہاں حضور نے کہا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، آج کے بعد ابو بکر میرا خلیل ہے۔ وہاں اللہ نے کہا خلیل میں تجھ پہ راضی ہوں، کیا کہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، آج تجھ پر راضی ہو کے امامت کا تاج دیتا ہوں۔ یہاں نبی نے راضی ہو کر کہا مُرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ النَّاسِ، صدیق کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کرائے، میں ابو بکر کو امامت دیتا ہوں۔ رب نے بھی اپنی رضا میں ابراہیم کو امامت دی ہے، مصطفیٰ نے اپنی رضا میں صدیق کو امامت عطا کی ہے۔ توجہ کرو بھائی، یہ موضوع بڑا پھیل جائے گا۔ صدیق کو نار میں ڈالا، خلیل کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے جب حفاظت کی تو محرم کا مہینہ تھا، اور خلیل کا جو دشمن تھا، کیا نام تھا؟ نمرود، اس کے ناک میں مچھر گھسا، اللہ نے اس کو سزا دی، اور وہ سزا کا نظام بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، لوگوں کو کہتا آؤ میرے سر میں جوتے مارو، بھائی وہاں تو ایک تھا اس لیے لوگوں کو کہتا تھا مارو، جہاں ہزاروں ہوں تو کون کون مارے؟ اللہ نے کہا تمہیں مارنے کی ضرورت نہیں، خود ہی ماریں گے۔ اور پھر ایک عجیب نظام ہے، اس کے دماغ میں خلل تھا کہ رب میں ہوں، دماغ میں فساد تھا، تو جوتے وہاں پڑے، جن کے سینے میں بغض ہو پھر جوتے وہاں پڑتے ہیں۔ میں اس موضوع کو زیادہ نہ چھیڑوں، میں قریب لے آؤں آپ کو۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم پہ کو اللہ کا یہ انعام ملا تو محرم کا مہینہ تھا، اور ابراہیم کے دشمن کی تباہی آئی تو کون سا مہینہ تھا؟ اونچی آواز سے۔ موسیٰ علیہ السلام دریا پار ہوئے ہیں تو محرم کا مہینہ ہے، اور کلیم کا دشمن دریا میں غرق ہوا ہے تو محرم کا مہینہ ہے۔ یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے ہیں، محرم کا مہینہ ہے۔ حضرت زکریا جام شہادت نوش کرتے ہیں، محرم کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا ادریس کو اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، محرم کا مہینہ ہے۔ میں ان تمام انبیاء کے واقعات کو چھیڑنے کے لیے بیٹھ جاؤں اور اس عنوان کو پھیلاؤں تو بہت لمبا موضوع ہو جائے گا۔ اس کا بالکل متوازی دوسرا حصہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی کسی بدماش کو خدا نے ذلیل کیا ہے تو اس کے لیے بھی محرم کا انتخاب کیا ہے۔ پچھلی تاریخ کو وہاں رہنے دیجئے، تھوڑا سا قریب آئیے۔ کعبۃ اللہ پہ ابرا نے حملہ کیا تو ابرا ذلیل ہوا تو محرم کا مہینہ تھا، اور بیت اللہ کو اللہ نے عظمت دی تو محرم کا مہینہ تھا۔ اس لیے محرم کی ہر پہلی محرم کو وہاں کعبۃ اللہ پہ اس دور میں نیا غلاف چڑھایا جاتا تھا، اس محرم کی عظمت کے حوالے سے۔ شاید اب بھی ایسا ہوتا ہو، یا ایام حج میں میرے خیال میں نیا غلاف چڑھاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پھر آپ اس کو تھوڑا سا آگے لے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بہت سارے واقعات محرم کی مناسبت سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نکاح خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ محرم میں ہے، سیدہ ام کلثوم کے ساتھ حضور کا نکاح محرم میں ہے، حضور کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ محرم میں ہے، اور ایک روایت کے مطابق سیدنا علی کا فاطمہ الزہرا کے ساتھ نکاح محرم میں ہے۔ کسی کیس کے لیے 4 گواہ ہوں، بہت بڑا کیس مشکل ترین ہو تو اس کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے، ورنہ 2 سے کام بن جاتا ہے، قتل جیسے کیسوں میں بھی۔ 4 نکاح محرم میں ہوئے ہیں، اور ان میں جو سب سے بڑی سعادت والا اور عظمت والا ایک عجیب نکاح ہے وہ کربلا کے ریگ زارو میں 7 محرم کو حضرت حسین نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے چچا زاد اپنے بھتیجے حسن مصنع کے ساتھ اپنی بیٹی سکینہ کا نکاح کیا ہے، وہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں کیا ہے۔ میں سعادتاً کہتا ہوں، میں نے اپنی ایک بچی کا نکاح آج سے 2-3 سال پہلے محرم کے مہینے میں کیا، صرف اسی حوالے سے۔ یہ حضرت حسین کربلا میں سنت کو احیاء کے لیے گئے تھے، اسے زندہ کرنے کے لیے گئے تھے، سنتوں کو دفن کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ اور نکاح کیا ہے؟ سارے بولو۔ تو سنت کو محرم میں زندہ کرنا چاہیے یا ختم کرنا چاہیے؟ تو جو اس کے قائل ہے کہ زندہ کرنا چاہیے اور جن کے نکاح نہیں ہوئے، ان میں سے آج کوئی ایسا مجاہد ہے جو یہ کہتا ہے میں محرم میں شادی کروں گا؟ اپنے بچوں کی جزاک اللہ، کہتے دوسری کروں گا تو محرم میں، اپنے بچوں کی کروں گا تو محرم میں۔ بہت اچھی بات ہے بھائی، سنت کے احیاء کے لیے باتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر میں تشریف لے گئے۔ علی فاتح خیبر ہیں کہ نہیں؟ زور سے بولیں جلدی جلدی۔ علی کے مقابلے میں جو شخص وہاں جہنم رسید ہوا ہے، مرحب، حضرت علی نے اس کو قتل کیا ہے، وہ مقتول ہوا، محرم کا مہینہ تھا۔ حسین علی فاتح ہوئے تو محرم کا مہینہ تھا۔ آگے تھوڑا سا تاریخ کو لے چلوں، یہ تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔
یہ محرم اس حوالے سے عظمت کا مہینہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک جنگ ہوئی, جنگ سلاسل کے نام سے. وہ بہت لمبی جنگ ہے, میں اس کی ساری تفصیل میں نہیں جاتا. اور یہ عراق پر حملہ ہوا تھا. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تھے, ابوبکر صدیق نے ان کو بھیجا تھا. اس کے اندر بڑے بڑے فوجی جرنیلوں نے اپنے آپ کو باقاعدہ زنجیروں سے باندھ کر حضرت ابوبکر کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا تھا, اور ان کا دعویٰ تھا مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ جو عراق اس وقت ایران کا ایک صوبہ تھا, اور ایران کی سلطنت اس وقت بالکل ایسے تھی جیسے آج امریکہ کی ہے, اور وہ اپنے آپ کو بڑی سپر پاور کہلاتا تھا. روم سے بھی بڑی طاقت کا مالک تھا. ان کی آپس میں ٹکر ہوتی تھی, لیکن جس وقت اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان شوکت عطا کیا تو الکفر ملت واحدہ, دونوں بے ایمان اکٹھے ہو گئے کہ مسلمانوں کے خلاف مقابلہ کرنا ہے. اللہ نے مسلمانوں کو عظمت عطا کی, اور وہ عظمت صدیق, فاروق اور عثمان, سیدنا علی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, ان کے مبارک ادوار میں ہوئی کہ پوری دنیا میں اللہ نے روم و ایران کی سلطنتوں کو ختم کر کے اسلام کو پوری کائنات پہ غالب اور بول بالا فرما دیا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں وہ جنگ ہوئی, اس میں ایران کو شکست ہوئی, توجہ کرنا, اور صدیق کو اور خالد ابن ولید کو اور مسلمانوں کو فتح ہوئی. تو کون سا مہینہ تھا؟ اونچی آواز ہے. تو محرم مسلمانوں کی فتح کا مہینہ. مجھے دے, محرم مسلمانوں کی کس کا مہینہ ہے؟ فتح کا مہینہ, اور ایرانیوں کی تباہی کا مہینہ. تھوڑا سا اور آگے چلو. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا ہے. سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص, جو خال المؤمنین, خال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور تھے, جن کو حضور نے تیر دے کر کہا ارمے یا سعد فدا کا امی بابی, سعد تو تیر چلا, مجھ محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں. ایسا اتنا بڑا جرنیل اس جنگ میں گیا, اور وہاں مسلمانوں کی ہزاروں کی تعداد میں شہادت ہوئی, لیکن اللہ نے ان لاکھوں کی تعداد میں جو وہاں کافر غیر مسلم مجوسی اور یہودی موجود تھے, اللہ نے سب کو شکست فاش کی. عمر بن خطاب کا وہ دور تھا جس کے اندر آپ حیران ہو جائیں گے کہ اپنے زمانے کا جس کو رستم کہا جاتا تھا وہ پہلوان, وہ تباہ و برباد ہوا. فیروز نامی آدمی تباہ و برباد ہوا. وہاں پر جناب والا رزدگر وہاں تباہ و برباد ہوا. یہ سارے کے سارے مقتول ہوئے, جہنم رسید ہوئے. ایران کی ساری سلطنت کا تہو بالا ہوا. یہ محرم کا مہینہ تھا. اللہ نے فاروق کو فتح عطا کی تو محرم کا مہینہ تھا. تاریخ ہمیشہ دو حصوں میں تقسیم رہی ہے. بھائی میں اپنی بات کو بہت قریب لے آیا ہوں کہ حضرت عمر کی شہادت بھی محرم میں ہے. کون سے مہینے میں؟ محرم میں. اور محرم کی ابتدا ہے یکم محرم. تو شہادت ہمارے نزدیک عزت یا ذلت؟ سعادت نیکی یا برائی؟ نیکی. تو گویا عمر کو عزت ملنے کا مہینہ محرم. اور عمر کے دشمن ابو اللؤلؤ مجوسی جس وقت وہ مار کے باہر نکل رہا تھا, میں وہ قصہ شہادت نہیں بیان کرنا چاہتا, وہ لمبی چوڑی تفصیل ہے اس کی. جب وہ بھاگ رہا تھا تو صحابہ کرام نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی. تقریباً اس کے ہاتھ میں زہر آلود خنجر تھا. وہ صحابہ کے سینوں میں یوں مارتے ہوئے باہر نکلا. جماعت ہو رہی تھی, مسجد میں صفیں جڑی ہوئی تھیں, اور صحابی رسول سید فاروق اعظم کا لاشا تڑپ رہا تھا. حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف آگے مسلح پہ کھڑے ہوئے, انہوں نے نماز تکمیل کرائی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس منظر میں جب وہ باہر نکلا ہے تو صحابہ کی صفیں, تو وہ ایک دم یوں کر کے بیٹھ گیا. ایک صحابی نے اپنی چادر جلدی سے اس کے اوپر ایسے ڈالی اور جلدی سے جا کے اس کو پکڑا. تو وہ جو زہر آلود خنجر اس کے پاس تھا جو صحابہ کو مارتے آ رہا تھا, اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں آپ مارا. کہہ دو اپنے پیٹ میں. عمر کے دشمن نے وہ خنجر اپنے آپ کو, اس دن وہ یکم محرم تھی. نہیں سمجھو یار کیا تھی؟ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. رب نے قانون بنایا ہے کہ جب بھی محرم کی پہلی ہو عمر کے دشمن اپنے آپ کو آپ ہی مارے گا. بھائی میں آگے بات لے چلوں. بات جہاں تک ہے شہادت کی, میری طرف دیکھیں. شہادت ایک بہت بڑی سعادت ہے. قرآن مجید نے 4 طبقات کو انعام والا کہا ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اور ان سے اچھا ساتھی کائنات میں کوئی نہیں. نبوت, صداقت, شہادت, صالحیت یا ولایت, آپ کوئی لفظ کہہ دیں. نبوت, نبی کس کو کہتے ہیں اس تفصیل میں نہیں جاتا. مختصراً اللہ کے وہ برگزیدہ بندے جن کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے منتخب کیا اور ان پر وحی اتاری, وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا زمرہ, جن کو تعریف میں یہی کہا جاتا ہے کہ النبی انسان بعثہ اللہ تعالی لتبلیغ الاحکام, اللہ اسے تبلیغ احکام کے لیے مبعوث کرتے ہیں, وہ نبی ہوتے ہیں. نبوت کا سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوا, حضور پر ختم. اب نبی قیامت تک کوئی نیا نہیں آئے گا. کوئی نیا, زور سے بولو, کوئی نیا نہیں آئے گا. کوئی آیا ہوا آ جائے تو اس کا انکار نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, ہم مسلمان ہیں, ہمارا عقیدہ ہے. نبوت ختم. نبوت کے بعد دوسرا درجہ کون سا ہے؟ صدیق کا. سارے بولو کون سا ہے؟ سمجھانا یہ چاہتا ہوں
کہ نبوت ایسا درجہ ہے کہ جس کا انتخاب اللہ خود کرتے ہیں، مخلوق نہیں کرتی. یعنی رب نے جس کو چاہا نبی بنا لیا. اب کوئی بننا بھی چاہے تو نہیں بن سکتا. کوئی 1000 ولایت کرے، عبادت کرے، تسبیحیں پڑھے، چلے کاٹے، ریٹے لگائے، ذکر اذکار کرے، عمریں گزار دے، وہ نبوت تو کجا رہی. نبی کے چہرے کو ایمان کے ساتھ دیکھ کر ایک نظر جس نے ڈالی ہے بلال نے، کروڑوں کائنات کے ولی ملے تو اس کی ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ اتنا بڑا اونچا منصب ہے. اب نبوت کے بعد دوسرا درجہ ہے صدیق کا. میری طرف دیکھیں، صدیق کس کو کہتے ہیں؟ توجہ کریں. نہیں غلط کہہ رہا ہوں. صدیق کا معنی سچا نہیں ہے، آپ سب کو غلطی ہے. صادق کا معنی سچا ہے. صادق سچے کو کہتے ہیں اور صدیق صادق کی تصدیق کرنے والے کو کہتے ہیں. جو سچ کہے وہ صادق ہوتا ہے اور جو سچے کو سچا مانے وہ صدیق ہوتا ہے. اس لیے حضور کی صفت ہے النبی الصادق، النبی الصدیق نہیں. ابو بکر کی صفت ہے کہ وہ صدیق ہیں، حضور کی تصدیق انہوں نے کی ہے. میں جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اب بات بڑی عجیب کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا حوصلے سے سمجھنا. جیسے نبوت رب کا انتخاب ہے، ایسے صداقت بھی رب کا انتخاب ہے. ہر نبی کے پاس ایک صدیق آتا ہے جو اس نبی کی نبوت کی تصدیق کرتا ہے. جو ہی نبی اپنے اعلان نبوت کرے گا، صدیق اللہ ایک پیدا کرتے ہیں جو اس کی صداقت کی اس کی تصدیق کرتے ہیں. جب نبیوں میں سب سے اعلیٰ درجہ کن کا؟ نبیوں میں محمد الرسول اللہ کا. تو ہر نبی کا ایک صدیق، تو صدیقین میں بھی سب سے اعلیٰ درجہ اس صدیق کا جو سب سے اعلیٰ نبی کا صدیق ہے. اس لیے حضور کو جیسے نبی الانبیاء کہا جاتا ہے، ایسے صدیق کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑا سچا کوئی نہیں. اب جیسے حضور کے بعد قیامت تک نبوت نہیں، حضور کے بعد قیامت تک صداقت بھی نہیں ہے. حضور پہ نبوت ختم ہو چکی ہے، ابو بکر پر صداقت ختم ہو چکی ہے. ہاں وہ اپنی شان کریمی سے جیسے کل قیامت کے دن کسی نیک سالے کو اپنی رحمت کے ساتھ نبیوں کی صفوں میں اٹھا کر ان کے ساتھ حشر کر کے ان کی اتباع میں جنت میں بھیج دے تو اس سے کوئی نہیں پوچھنے والا، ایسے اللہ کسی کو صدیقین کی غلامی میں ان کے ساتھ جنت میں بھیج دے تو کوئی مذائقہ نہیں. لیکن کائنات میں قیامت تک ابو بکر کے بعد اور صدیق پیدا نہیں ہوگا. باتیں ختم ہو رہی ہیں بھائی. اب میں وہ اصل موضوع پہ آ گیا ہوں. بھائی نبوت بھی نہ رہی، صداقت بھی ختم، تو اب درجہ کون سا بچا؟ شہادت کا. اس لیے شہادت کی طلب کی اجازت ہے. دیتا تو رب ہے لیکن اس میں طلب کی اجازت ہے، نبوت کی طلب کی اجازت نہیں ہے. کوئی دعا مانگے اللہ مجھے نبی بنا، کافر ہو جائے گا. صداقت کی طلب کی بھی اجازت نہیں کہ کوئی یہ کہے اللہ مجھے صدیق بنا دے، وہ بھی رب نے انتخاب کر دیا. اب ایک درجہ باقی ہے جس کو شہادت کہتے ہیں، اس کی طلب کی اجازت ہے کہ رب سے مانگو اے اللہ مجھے شہید بنا دے. اور یہ اس کی طلب کا اتنا کمال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے دعائیں مانگی ہیں. توجہ سے بات کو سمجھنا. جناب سرور کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے لیے دعا مانگی ہے وہ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ اے اللہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ ان اقتل فی سبیل اللہ، میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، ثم احیا پھر مجھے زندگی ملے، ثم اقتل پھر میں شہید ہو جاؤں، ثم احیا پھر زندگی ملے، ثم اقتل پھر میں شہید ہو جاؤں. اس حدیث پر آپ تھوڑا سا غور کریں تو مسئلہ ایک سمجھ آتا ہے کہ حضور نے اس میں ابتدا بھی شہادت اور انتہا بھی شہادت بیان کی ہے کہ مجھے پسند ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں تو پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں تو پھر شہید ہوں. سمجھے نہیں؟ آقا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ جس زندگی کے بعد شہادت ہو وہ زندگی تو دے، اور اگر کسی زندگی کے بعد شہادت نہ ہو تو مجھے اس زندگی کی ضرورت نہیں ہے. اب شہادت اتنا بڑا منصب ہے کہ جو نبی ہے وہ مانگ رہے ہیں. میری طرف دیکھیں، پہلا درجہ نبوت ہے، دوسرا صداقت ہے، تیسرا شہادت ہے، چوتھا ولایت ہے، صالحیت ہے. اب یہ اوپر والی ذات نبوت اور نبیوں میں بھی سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، امام الانبیاء. وہ سب سے اعلیٰ درجے والی ہستی یہ تیسرے نمبر کا ادنا درجہ مانگ رہے ہیں کہ رب مجھے شہید کر. یہ عجیب بات ہے کہ چھوٹا افسر تو کہے کہ مجھے اللہ بڑا بنا دے، اے سی تو کہے میں ڈی سی بن جاؤں، ڈی سی تو کہے میں کمشنر بن جاؤں، وہ تو کہے میں گورنر بن جاؤں، گورنر تو کہے میں صدر بن جاؤں، لیکن صدر کہے میں اے سی بن جاؤں. یہ کیا ہوا؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بھائی شہادت کا درجہ یہاں تیسرے نمبر پہ ہے، اور جو سب سے اعلیٰ ہستی ہیں، اعلیٰ درجے پہ ہیں، انبیاء اور نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ، وہ سب سے اعلیٰ درجے والے، اور رب سے مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھے تیسرا درجہ شہادت عطا کر. حضور نے اس کو کیوں مانگا ہے؟ اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھ لیں گے تو آپ کو شہادت کی اہمیت سمجھ آ جائے گی. اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے مانگا کہ اے اللہ نبوت تو تیری عطا ہے، وہ میں نے مانگی ہے کہ مجھے نبی بنا. کسی نبی نے اپنے نبی ہونے کی دعا نہیں مانگی.
وہ تو تو نے دی ہے نا, وہ تو تیری عطا ہے. اور جو مانگنے سے چیز ملتی ہے, جو ملنے میں جتنی چیزیں مانگنے سے ملتی ہیں, سخاوت مانگنے سے ملتی ہے, عبادت مانگنے سے ملتی ہے, سعادت مانگنے سے ملتی ہے, شہادت مانگنے سے ملتی ہے, نیکی تقوی مانگنے سے ملتا ہے, نیک بیوی مانگنے سے ملتی ہے, نیک اولاد مانگنے سے, جو چیزیں مانگنے سے ملتی ہیں ان میں جو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے وہ شہادت ہے. تو اے اللہ وہ تو تو نے مجھے دی, اور اگر جو مانگنے سے اعلیٰ ملنی ہے تو پھر میں تجھ سے اعلیٰ نہ مانگوں جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اس لیے میں محمد طلب کرتا ہوں کہ تو مجھے شہادت عطا فرما. ایک بات. اور دوسری بات علماء نے لکھی ہے, یہ بڑی عجیب ہے, کہ شہید کو شہادت کے وقت 6 نعمتیں ایسی ملتی ہیں, توجہ سے سمجھنا, جو کسی کو نہیں ملتی. ان سب کی تفصیل میں نہیں جاتا. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں پڑتا ہے, اللہ کے ہاں پہلے قبول ہو جاتا ہے. ایک یہ بھی ہے کہ قبر میں اسے رکھا جاتا ہے تو منتہا نظر تک قبر فراق ہو جاتی ہے, اور قبر کہتی ہے کہ وہ شہید کہتا ہے میں سنتا تھا کہ قبر دباتی ہے, تو میرے قریب کیوں نہیں آتی. وہ کہتے ہیں تیری تو شہادت کے خون کی عظمت اتنی ہے کہ میں تیرے لیے جتنی اللہ مجھے حکم دیتا جائے گا میں فراق ہوتی چلی جاؤں گا. ان انعامات میں سے جو شہید کو بوقت شہادت ملتے ہیں, بات سمجھنا ذرا غور سے, بڑی عجیب ہے. سب سے بڑی نعمت یہ ہوتی ہے کہ جب شہید ہوتا ہے, ابھی اس کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا, یہ اس جسم میں اس کے اندر روح باقی ہوتی ہے, یہ ابھی نکل رہی ہوتی ہے, کہ اللہ سارے پردے ہٹا کے جنت میں جو سب سے آخری نعمت رب نے دینی ہے وہ اللہ شہید کو اس وقت عطا فرما دیتے ہیں. وہ سب سے آخری نعمت جنت کی کیا ہے, میری طرف دیکھنا. حضرت قاری محمد طیب رحمہ اللہ کے خطبات کو آپ کے ملتان کے ایک بزرگ ہیں قاری ادریس صاحب, انہوں نے جمع کیا ہے. اللہ اکبر. فضائل جمعہ حضرت قاری صاحب کا خطبہ ہے, بڑا لمبا چوڑا, وہ ساری تفصیل میں اس میں ایک نکتہ لکھا ہے, انہوں نے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنت میں ایک میدان ہے بہت بڑا, اس کا نام ہے میدان مزید. اس میں اللہ سارے جنتوں کو اکٹھا کر کے اپنا دیدار کرائیں گے, اور دیدار کی شکل یہ ہوگی کہ اللہ جنتوں سے پوچھیں گے مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو. تو سارے جنتی کہیں گے اے اللہ ساری نعمتیں تو نے دی, ہم اب اور کیا مانگیں. اللہ فرمائیں گے نہیں کچھ مانگو دینا چاہتا ہوں. تو اللہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کیا مانگیں. تو اللہ فرمائیں گے اچھا ایسا کرو, اپنے اپنے ان ائمہ کے پاس جاؤ جن کے پاس تم جمعہ پڑھتے تھے, اپنے امام سے جا کر پوچھو کہ اب ہم رب سے کیا مانگیں. جس مولوی کو یہاں دن میں 1000 دفعہ گالی دیتے ہو نا, قیامت کے دن بھی جنت میں بھی اس مولوی کے بغیر گزارا نہیں ہے. یعنی رب کے دیدار کے لیے بھی مولوی کی خدمت میں جانا پڑتا ہے. نہ دنیا میں بچے ہو نہ قبر میں بچو گے, نہ موت کے وقت تم مولوی سے جدا ہو سکتے ہو. پیدا ہوتے ہو تو مولوی سے واسطہ پڑتا ہے, نکاح ہوتا ہے تو مولوی سے واسطہ پڑتا ہے, بیمار ہوتے ہو تو مولوی سے تمہارا سابقہ اور واسطہ پڑتا ہے, جناب والا فوت ہوتے ہو تو تجہیز و تکفین اور تدفین اور جنازہ مولوی سے واسطہ پڑتا ہے. قیامت میں اٹھو گے جنت میں پہنچو گے تو تب بھی مولوی کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. علماء سے ہم کہیں گے اب بتائے رب سے کیا مانگیں, تو علماء ہمیں اس وقت ایک بات بتائیں گے. میں اب اس لیے بتا رہا ہوں انشاءاللہ یاد رہے گی, ورنہ اس وقت پھر ہم ان سے پوچھیں گے تو دوبارہ یاد ہو جائے گی. وہ یہ ہوگا کہ اللہ تو نے ساری نعمتیں دی ہیں, ایک نعمت باقی ہے, وہ یہ کہ مالک تجھے دیکھا نہیں تو ہے کیسا. بن دیکھے تیرے رکوع بھی کیے ہیں, تیرے سجدے بھی کیے ہیں, سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہا ہے. ان قاریوں نے مصلی پہ کھڑے ہو کے تیرا کلام پوری رات سنایا ہے, تیرا ذکر کیا ہے, تیری یاد کی ہے, تیرے تذکرے کیے ہیں, تیرے نام کے رٹے لگائے ہیں, چلے کاٹے ہیں, لیکن مولا دکھا تو صحیح ہے کیسا. کلیم بھی کہتا تھا رب ارنی انظر الیک, مولا دیدار کرا. تو اس وقت پھر اللہ اس میدان میں اپنا دیدار کرائیں گے. یہ جنت کی سب سے آخری نعمت ہے. اور حدیث میں آتا ہے جس وقت شہید ہوتا ہے اس کا خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے, اللہ سارے پردے ہٹا کے سب سے پہلے اپنا دیدار کرا دیتے ہیں. اس لیے علماء نے ایک اور نقطہ لکھا ہے, یارو کیا عجیب فلسفہ ہے کہ جنت میں ہر جنتی کوئی چیز ہی مانگے گا, اللہ فلاں چیز دے فلاں, اور آخری چیز کیا مانگے گا, اللہ اپنا. سارے بولو اللہ اپنا, اونچی آواز سے اللہ اپنا. یہاں ایک نقطہ اور بتا دوں, شہید دیدار نہیں مانگے گا. شہید کہے گا اللہ مجھے دنیا میں پھر لوٹا, پھر کفر کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوں, پھر مقابلہ ہو, پھر وہ مجھ پہ حملہ کرے, پھر وہ مجھے قتل کرے. وہ جو جان کٹ رہی تھی اور پردے ہٹ رہے تھے, اور تیری دیدار میں جو میری اس وقت جو لذت آئی تھی, جنت کی نعمتوں میں وہ لذت نہیں, اس لیے مجھے جنت کی ضرورت نہیں, مالک اپنی وہ دیدار کی لذت والی شہادت نصیب کر دے. بھائی کون اتنا لمبا انتظار کرے کہ یہاں سے مرے, ہزاروں سال نہیں پتہ نہیں کروڑوں سال قبروں میں پڑا رہے, 50,000 سال میدان محشر کے گزارے, پھر جنت میں پہنچے, اور پہنچنے کے بعد کہاں جا کے دیدار ہو. اور کیا خوش نصیب ہیں وہ
آپ جس کا نام لے لیں، بدر و احد و حنین و تبوک و خندق و کربلا، جناب والا بالا کوٹ کی وادیوں سے گزرتے ہوئے افغانستان، اور جناب والا ختم نبوت اور اصحاب رسول کی عظمت و ناموس اور عزت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں والے، وہاں سے لے کر آج تک جتنے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، کسی ایک ایک کا نام لیتے چلے جاؤ، ان کو کتنی عظمت نصیب ہوئی ہے کہ ابھی روح اس جہان سے نکل رہی ہے اور اس کا دیدار ہو رہا ہے۔ اب رب کا دیدار، میری طرف دیکھنا، یہ عزت ہے کہ نہیں؟ سارے بولو، عظمت ہے کہ نہیں؟ اس مجمع میں کوئی ایسا آدمی ہے جو آج کل حج کر کے آیا ہو؟ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، بہت سارے آ گئے۔ حاجی حج کر کے آئے تو آپ اسے مبارک دیتے ہیں یا اس پر ماتم کرتے ہیں؟ جلدی جلدی بولے، میرے سوال لوگ آ رہے ہیں، بہت سارے آ گئے۔ حاجی حج کر کے آئے تو آپ اسے مبارک دیتے ہیں یا اس پر ماتم کرتے ہیں؟ جلدی جلدی بولے، میرے سوال مبارک دیتے ہیں، کیوں، کس بات پر؟ حج میں کیا دیکھ کے آیا ہے؟ بیت اللہ۔ بھائی بیت اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کو تو نہیں دیکھا، نہیں سمجھو۔ وہ رب کا گھر دیکھ کے آئے تو مبارک ہے، یہ رب کو دیکھے اس کو مبارک ہی نہیں دیتے ہو؟ بات کو سمجھو۔ حاجی جب یہاں سے جاتا ہے تو حج ایسے نہیں رب کا گھر نظر آ جاتا، اسے اپنا وطن چھوڑنا پڑتا ہے، بیوی بچے چھوڑنے پڑتے ہیں، گھر چھوڑنا پڑتا ہے۔ ارے جب تم وہاں پہنچے ہو ایئرپورٹ پہ، تمہیں کہتے ہیں جناب کیا خیر ہے، یہ کس طریقے سے آئے کھڑے ہو؟ ان کپڑوں کو اتار کے کفن کا لباس پہن کر، سر پہ ٹوپی پہننے کی اجازت نہیں، پاؤں میں بند جوتا پہننے کی اجازت نہیں، جناب سلے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں، کفن کے 2 ٹکڑے پہن کر لبیک اللہم لبیک کہہ کے جا رہے ہو۔ وطن کو چھوڑا ہے، بیوی کو چھوڑا ہے، بچوں کو چھوڑا ہے، کاروبار کو چھوڑا ہے، معاملات کو چھوڑا ہے، اپنا خوشپوش لباس چھوڑ کر وہ کفن کے ٹکڑے پہن کر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے گئے ہو۔ زبان اور ہے، علاقہ اور ہے، ماحول اور ہے، زبان اور ہے، دھکے بھی لگ رہے ہیں، تکلیفیں بھی مل رہی ہیں، وہاں کعبے کے چکر بھی لگا رہا ہے، ملتزم میں کھڑے ہو کے دعا بھی مانگ رہا ہے، حجر اسود کے بوسے بھی لے رہا ہے، صفا مروہ کی سعی بھی کر رہا ہے، مینا عرفات مزدلفہ میں شیاطین کو رجم کرتے ہوئے وہاں دھکے بھی کھا رہا ہے۔ یہ ساری تکلیفیں سہ کے جب آیا، مبارک یا افسوس؟ نہیں سمجھو یار، مبارک یا افسوس؟ کسی نے کہا نہیں مجھے بڑا دکھ ہے، کس بات کا؟ کہ لگے اس کا گھر چھوٹ گیا تھا۔ دوسرے نے کہا نہیں مجھے بڑا افسوس ہے، کس بات کا؟ اس نے کہا اس کا افسوس ہے دیکھو بھائی اس کے بیوی بچے ادھر رہ گئے تھے، یہ اکیلا تھا وہاں۔ اس نے کہا مجھے بڑا افسوس ہے، کس بات کا؟ کہ لگے بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ کتنے اچھے کپڑے پہنتا تھا، اتار کے اس کو کفن پہنوا دیا گیا، وہاں بڑے دھکے لگے۔ توجہ کرو بھائی، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اعلیٰ چیز حاصل کرنے کے لیے ادنا دینی پڑتی ہے۔ تھوڑی چیز چھوڑو گے تو بڑی چیز حاصل کرو گے۔ اگر یہ گھر نہ چھوڑتا، یہ بچے نہ چھوڑتا، یہ جگہ نہ چھوڑتا، یہ کفن یہ لباس چھوڑ کے وہ نہ پہنتا تو اس کو کعبے کی سعادت نہ نصیب ہوتی۔ اور یہ سعادت اتنی بڑی حاصل کر رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں چھوٹی چیزیں کچھ نہیں، اس لیے اعلیٰ سعادت کو حاصل کرنے پر چھوٹی چیزوں پہ ماتم نہیں، ان کے چھوڑنے پر اعلیٰ کے حصول پہ مبارک دی جا رہی ہے۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، توجہ کریں، توجہ سے بات کو سمجھو میرے دوستو۔ علامہ دوست محمد قریشی رحمہ اللہ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے، تنظیم اہل سنت کے سربراہ تھے۔ کسی نے کہا کہ قریشی صاحب یہ بات درست ہے کہ حضرت حسین کو شہادت ملی، لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہے، توجہ سے بات کو سمجھنا، کہ آج کسی کے ہاتھ سے قرآن نیچے گر پڑے، تم ہائے کہتے ہو، حسین کا سر زمین پہ گیا ہے، تم نے ہائے حسین نہیں کہا۔ سمجھانے والے بھی با کمال لوگ تھے، انہوں نے کہا پاگل کہیں کہ ہم نے ہائے قرآن پر نہیں کہا کہ قرآن گرا، قرآن پر نہیں کہا، ہائے اس ہاتھ پر جس نے قرآن گرایا ہے، قرآن تو واہ واہ ہے، رب کا کلام ہے، اور ہائے حسین پر نہیں، اس ہاتھ پہ کرو جس نے حسین کو گرایا ہے، حسین تو واہ حسین ہے، یہ ہائے ہائے حسین نہیں تو واہ حسین ہے، اس نے تو عظمت حاصل کی ہے، عزت حاصل کی ہے، کمال حاصل کیا ہے۔ اور پھر دیکھو میری طرف دیکھو، بات سمجھنے کی ہے، اللہ اکبر، شہادت ایک اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جب یہ بڑی نعمت مل جائے، اس کے ہوتے ہوئے اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں رب کے دیدار سے، اس لیے اس کے اصول پر مبارک تو ہے، ماتم نہیں ہے، بلکہ قرآن نے تو بہت بڑی بات کی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ جو رب کے راستے میں مر رہے ہیں، یقتل، یہاں یوں نہیں کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَمُوتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، من یقتل فی سبیل، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو رہے ہیں، جس کو تم کہتے ہو قتل ہو گیا ہے، اسے اموات مردہ کہنے کی اجازت نہیں، مقتول کہہ سکتے ہو، شہید کہہ سکتے ہو، خدا کے راستے میں قربان کہہ سکتے ہو، اس کو مردہ مت کہو۔ اللہ کیوں نہ کہیں؟ رب کہتا ہے کیوں کہتے ہو؟ بل احیا، یہ تو وہ زندہ ہے کہ ولکن لا تشعرون، اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، سینہ چاک ہے، گریبان پھٹا ہوا ہے، جسم کا ایک ایک بند کٹا ہوا ہے، میں کیسے نہ کہوں مردہ ہے؟ رب کہتا ہے بل احیا، یہ تو زندہ ہے، اللہ مجھے نہیں سمجھ آتی، ولکن لا تشعرون، رب کہتا ہے میری تقدیر کے فیصلے تم سمجھ نہیں سکتے ہو، تم
نہیں. اگلی بات بڑی عجیب ہے جو چوتھے پارے میں ہے. اے اللہ زبان سے تو نہیں کہتے ولا تقولوا, لیکن خیال تو ہے نا مر گیا نا سن, ہے تو پکی بات نا بھی مرا ہے کہ نہیں مرا, بولو یار, بولتے نہیں. پھر وہی بات ہے کہہ رہے ہو کہ مرا ہے. بھائی مرا ہے کیا کہیں, خیال دل کہتا ہے مر گیا ہے, ہم نے کفن لیا ہے, اس کا جنازہ پڑا ہے, لوگوں کو اکٹھا کیا ہے, لوگ اظہار افسوس پہ آئے ہیں, مر گیا ہے. اللہ کہتا ہے غلط فہمی کا شکار نہ ہو. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات, کہنا تو دور کی بات ہے, اپنے دماغ میں بھی ان کو مردہ مت تصور کرنا. بل احیاء, اللہ زندہ ہے. وہاں تو شاید کوئی نہ کہہ سکا, لیکن یہاں ممکن ہے کسی کے ذہن میں آیا. اور ربا زندگی کی دلیل, تو میں زندگی کی 2 ہی دلیلیں ہیں نا جی, کھانا پینا اور جسم میں خون کا چلنا. فرمایا عند ربهم يرزقون, رب ان کو رزق دیتا ہے, یہ کھاتے پیتے ہیں. جہاں تک خون کا تعلق ہے, کسی شہید کو اب بھی کھول کے دیکھ لو, اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا. اب اتنی بڑی سعادت اس کو اللہ کے دیدار کی مل رہی ہے. تو یہاں پر کسی نے یوں کہا کہ ہمیں تو وہ دکھ تھا یہ ساری چیزیں چھوڑنے کا, ہم اس پہ ماتم کرتے ہیں. کسی نے, ایک آدمی نے پوچھا تھا بڑا عجیب, بھائی افسوس تو ہونا چاہیے شہادت کے بعد, تو دکھ بھی ہو تو موت کے بعد یا پہلے؟ بعد میں. تو یہ عجیب بات ہے کہ حضرت حسین ابھی تو 1 سے 9 تک زندہ ہیں, جب 10 کو شہید ہو گئے تو اب دکھ ختم. تو اس پر کہنے والے نے یوں کہا کہ ہم دکھ ان کے مصائب پہ کر رہے ہیں, جو ان کو مصیبتیں اور تکلیفیں اور صعوبتیں اٹھانی پڑی. تو اس پر علامہ نور اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات سمجھائی. حضرت قاری صاحب کے پاس ایک بچہ پڑھتا ہے, سارے پڑھتے ہیں الحمدللہ, اور بہت اچھی کلاس ہے, اور خوب ماشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. اب جب بچہ پڑھ رہا ہے تو یہ اس کی تعلیم کا دور ہے, اور اس میں پڑھائی کے دوران یہ صدمے بھی سہے گا, مارے بھی کھائے گا, تکلیفیں بھی جھیلے گا. ایسا بھی ہوگا کہ برادری رشتہ داروں کی شادی ہیں, اس پہ اس کو چھٹی نہیں ملی, یہ وہاں گیا نہیں. لیکن جب یہ حافظ بن گیا ہے, قاری بن گیا ہے, عالم بن گیا ہے, آج اجتماع میں اس کی دستار بندی ہوئی ہے, جناب حضرت خواجہ مرزوق صاحب نے جناب اس کو مبارکباد دی ہے, سب لوگ اس تقریب میں شریک ہوئے ہیں. اب سارے کہتے ہیں جی چودھری صاحب مبارک کو آپ کا بچہ حافظ ہو گیا, خان صاحب مبارک کو آپ کا بیٹا قاری بن گیا, حضرت قاری صاحب نے بڑی محنت کی ہے, اس کو حافظ بنا دیا ہے. سارے مبارک دے رہے ہیں, اور ایک کھڑے ہو کے ماتم کر رہا ہے. کیوں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے حافظ تو ہوا ہے, مجھے دکھ یہ ہے کہ اس کی چھٹی بند ہوتی تھی, مجھے دکھ یہ ہے یہ چٹائی پہ لیٹتا تھا, مجھے دکھ یہ ہے کہ جناب قاری صاحب کے مدرسے میں کھانے کا نظم درست نہیں ہوتا تھا, حالانکہ بکرے روزانہ کھاتے ہیں بچے وہاں پتہ نہیں اس کو کیا کچھ کھانے پینے کو ملتا تھا, ایسے چٹائی پہ پڑا رہتا تھا. تو پاگل کہیں کہ اگر یہ مارے اور صدمے نہ سہتا تو حافظ بنتا؟ ہاں, دکھ اس وقت ہوتا جب یہ 3-4 سال بھی لگا لیتا, صدمے بھی سہتا, مارے بھی کھاتا, دکھ بھی برداشت کرتا, حافظ نہ بنتا تو پھر کہتے بڑا دکھ ہے, بڑی محنت کی, سعادت نہ حاصل کی, قاری نہ بن سکا, حافظ نہ بن سکا. اب جب بن گیا ہے تو اب دکھ نہیں, اب تو مبارکباد ہے, اب تو اسے سلام عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. اب تو استاد ہی اعتماد کر کے اپنی زندگی میں اپنے مسلح کا وارث بنا دیتا ہے. بھائی جس کو اتنی بڑی سعادت مل رہی ہے تو اس پہ ان دکھوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس پہ سلام اور مبارکباد پیش کرنی چاہیے. ایک اور بات بڑی عجیب, ان کا نہیں یہ باقی باتیں ساری ٹھیک ہیں, لیکن جب شہید ہوتا ہے, میری طرف دیکھو آخری بات ہے, جب شہید ہو رہا ہوتا ہے نا, آخر وہ جو خنجر لگے, کوئی برچھیں لگی, اس کو کوئی راکٹ لانچر لگا, کوئی گولی لگی, کوئی بم لگا, جو چیز اس پہ پڑی تو اس سے جسم کے ٹکڑے ہوئے, لوتھڑے ہوئے, چیزیں چبھی, چیمٹی بھی کاٹے تو تکلیف ہوتی ہے. تو جس پہ اتنی مصیبتیں آئیں اسے تکلیف نہیں ہوئی؟ بولو بولو, ہوئی نا, زور سے بولو, نہیں ہوئی, ہنسونی 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 نہیں ہوئی. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ شہید جب شہید ہوتا ہے تو اس کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی کسی کو مکھی یا مچھر کاٹے. اب تیرا فلسفہ ہے کہ اسے تکلیف ہے, میرے نبی کا بھی فرمان ہے کہ اس کو تکلیف نہیں. اب میں تیری مانوں یا اللہ کے نبی کی مانوں؟ لیکن میں ایک بات اور سمجھانا چاہتا ہوں, توجہ کریں. محبوب نے کیوں کہا نہیں ہوئی اور تم نے بھی کہہ دیا ہوئی؟ اس لیے میری طرف دیکھ, تکلیف تو ظاہراً ممکن ہے ہوئی ہوتی بھی ہے, لیکن بعض دفعہ یوں ہے کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. ارے اصل فلسفہ ایک اور ہے, وہ یہ ہے کہ جب نظر محبوب کی طرف ہو پھر کوئی صدمہ ملے اس کا احساس نہیں ہوتا. کتابوں میں وہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا لکھا ہے, میں تفصیل میں نہیں جاتا. ہاں, زنان مصر نے تانا دیا زلیخا کو, عزیز مصر کی بیوی کو, اچھا اس نوجوان پہ فدا ہو گئی تھی, غلام پہ دیوانی ہو گئی. اچھا دکھا تو صحیح ہے کیسا, اصل مقصد اپنا دیکھنا تھا, ویسے نام تھا اس کو تانا دینے کا. توجہ کریں, بات کو سمجھیں. دکھا تو صحیح, اس نے کہا اچھا چلو تمہیں بھی دکھا دیتی. ویسے کوئی محبوب کسی کو دکھایا نہیں کرتا. اچھا دکھاتی ہوں,
ساری عورتوں کو ایک جگہ بٹھا دیا, قرآن نے وہ سارا نقشہ بیان کیا ہے, میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, وقت پورا ہو گیا ہے. اللہ اکبر, میری طرف دیکھیں. حضرت یوسف اس کمرے میں بیٹھے تھے, یوسف علیہ السلام کو کہا یہاں سے اٹھیے, آپ اس طرف تشریف لے جائیے, اور عورتوں کو کہا یوسف گزرے گا ذرا دیکھ لینا. سب کے ہاتھوں میں فروٹ دیا. کتابوں میں ہے عام طور پر کہ وہ سیب ہوں گے, اور ساتھ ہی چھریاں تھیں کہ سیب ایک ایسا پھل ہے کہ جسے فی الفور کاٹ کے کھاؤ, تھوڑی دیر رکھ دو تو وہ گندا ہو جاتا ہے, تو اسے کاٹ کے کھانا ہے تم نے. سیب ہاتھ میں ہے, چھری ہاتھ میں ہے, اور یوسف یہاں سے نکلے اور ادھر جا رہا ہے. نبی فطری طور پر با حیا, معصوم اور شرمیلا ہوتا ہے, نبی غیر کی طرف نہیں دیکھتے. یوسف نکلے ہیں اور ادھر گئے, میری طرف دیکھنا. جب یہ جا رہے تھے تو یوسف نے تو کسی کو نہیں دیکھا, عورتوں نے دیکھا وہ ہے یوسف. عزیز مصر کی بیوی نے کہا وہ ہے یوسف, وہ ہے. تو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ وہ انگلی, وہ چھری ہاتھ پہ تھی, اور جب نظر پڑی یہ چھری بھی چل رہی تھی اور نگاہ اس طرف اٹھی تو قطعنا ایدیہن قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا. یہ پہلی کمپنی ہے جس نے نبی کی بشریت کا انکار کیا, صنف نازک نے. یہ ان کا کام ہے, یہ حسن جو برداشت نہ کر سکے وہ کہہ دیتے ہیں, اسی بندے ہی نہیں مانتے. توجہ کریں, کہ خدا کی قسم یہ انسان بات جو کہنے کے وہ یہ ہے کہ حسن یوسف پہ نظر پڑی ابھی تو انہوں نے دیکھا ہے, اور اگر حسین کسی کو دیکھ لے دل نہ پھٹ جاتے, سینوں پہ نہ وہ چھریاں چل جاتی. یوسف نے نہیں دیکھا, عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا ہے. اور جب یہ گزری ہیں, جو حضرت یوسف گزرے ہیں, ان کی نظر پڑی ہے, انگلیاں کٹ گئی ہیں, قطعنا ایدیہن قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا. یوسف جب آنکھوں سے اوجھل ہوئے ہیں, اوہو یہ کیا ہے, انگلیاں ساتھ نہیں, ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. یہ بعد میں پتا چلا کٹ گئے, جب حسن یوسف کو دیکھا تو انگلیوں کے کٹنے کا پتا نہیں, سمجھو یار, پتا نہیں چلا. یوسف مخلوق ہے, رب یوسف کا خالق ہے, جو اس حسن کا خالق ہے اس کا اپنا حسن کتنا ہوگا. یہی تو فلسفہ ہے کہ شہید جب کٹ رہا ہوتا ہے اس کی نگاہ رب العلا پہ ہے, اور صرف رب العلا پہ نہیں ہوتی, رب اس کو دیکھتا ہے, یہ اس کو دیکھتا ہے. آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے, تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے. اور جب یہ فلسفہ ہو کہ مالک دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کٹتا کیسے ہے, اور یہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ رب مجھے دیکھ میں جان کا نذرانہ کیسے پیش کر رہا ہوں, تو تیرا تصور غلط ہے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے, نبی کہتے ہیں, اسے مکھی اور مچھر کے کاٹنے جتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی. پھر میں اس شہید کو زندہ باد کیوں نہ کہوں. ہائے ہائے, بس بھائی ایک بات کہہ دیتا ہوں, اسی فلسفہ شہادت کے حوالے سے. شہادت کے اعزاز تو بڑے ہیں. قرآن کی تلاوت کی شہادت جو عثمان کے حصے میں آئی, مصلی رسول کی شہادت جو حسین کے حصے میں آئی, مسجد کے دروازے پہ شہادت جو حیدر کے حصے میں آئی, احد کے میدان کی شہادت جو جناب والا سیدنا حمزہ, مصعب ابن عمیر, عمر ابن جموع, عبداللہ بن جہش, مصعب ابن, بڑے بڑے اجلہ صحابہ ان کے حصے میں آئی. کربلا کے ریزداروں کی شہادت سیدنا حسین کے حصے میں آئی. لیکن میں ایک بات کہہ دیتا ہوں, سب شہید لائق صد تحسین, لیکن جو حسین کے ساتھ تم زیادتی کرتے ہو ظالموں, ذرا دیکھو تو صحیح, رب نے حسین کو شہادت کا کیا تاج دیا جو کسی کے حصے میں نہ آیا. معذرت کے ساتھ اہل سنت کے عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے, وہ دن رب نے چنا جو آدم کی خلافت کا دن ہے, جو نوح کی نجات کا دن ہے, جو ابراہیم کی خلت کے تاج پہننے کا دن ہے, جو یوسف کے اللہ کی قربتوں حاصل کرنے کا دن ہے, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نجات حاصل کرنے کا دن ہے, جو انبیاء کی عظمتوں کا دن ہے, وہی حسین کی شہادت کا دن ہے. یہ کتنی بڑی کمال کی بات. اور پھر ایک اور عجیب بات ہے, نماز کی تکمیل حسین سے سیکھیے. سمجھو سمجھو, ابتدا قیام ہے, نماز میں انکساری کی انتہا سجدہ ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب شہید ہوتا ہے وہ اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے تو بالکل اللہ کے ہاں اس کا وہ مقام ہے جیسے اس نے پیشانی اپنے رب کے قدموں پر دھر دی ہے. جان دے دی ہے جگر نے آج پائے یار پر, عمر بھر کی بے قراری کو قرارا ہی گیا. یہی دل کی حسرت, یہی آرزو ہے, نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے. یہ رب کے قدموں پہ سر رکھتا ہے آدمی. میں کیوں نہ کہوں کہ محرم کے شہداء سب کو سلام, فاروق نے مصلی شہادت سے شہادت کی ابتدا کی ہے, حسین نے کربلا میں سر سجدے میں رکھ کے انتہا کی ہے. کیفیت تاری تھی اس کے انہوں نے قیام کیا ہے, نماز کی تکمیل کی ہے, اور انہوں نے وہاں سر سجدے میں ڈالا ہے. میں ایک بات اور کہتا ہوں, جب شہید سر سجدے میں رکھے, نہیں نمازی سر سجدے میں رکھے تو اس کا سر کہاں پر ہوتا ہے؟ اللہ کے, سوچ کے بولو, یہ حدیث ہے, اللہ کے, زور سے بولو, اللہ کے
اب میں جو تصور کھینچ رہا ہوں نا ذرا اس کو سمجھنا. حسین تیرے اس تقدس کو کون پہنچے کہ تیرا سر آیا رب کے قدموں پر. اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی ترجمانی ہے, سر آیا اللہ کے قدموں پر. اب جب دشمن سینے پہ بیٹھا ہے تو حسین نے تو نہیں سر اٹھایا نا, اس نے گرایا ہے. اب وہ آیا سینے پر, سر تھا قدموں پر, اور جب شہید ہونے لگے تو پردے ہٹے. توجہ کرو, پردے ہٹے, سر قدموں پہ ہے اور نگاہ رب کے دیدار پہ ہے. اب مجھے ایک اور جملہ کہنے دو معذرت کے ساتھ, بالکل اس میں کوئی تعلق نہیں, کوئی خطابت کا چوپن نہیں, حقیقت بیان کر رہا ہوں. اللہ کے قدم زمین پر ہیں. الرحمن علی العرش استوى, اللہ کہاں پر ہے؟ عرش پر. سمجھ یار, یہ جو سر تم سجدے میں رکھتے ہو حدیث میں ہے یہ عرش پہ ہوتا. تو حسین کا سر کہاں تھا؟ سمجھو, سر قدموں پہ ہے اور آنکھ رب کے دیدار میں ہے, اور رب حسین کو دیکھتا ہوگا, حسین رب کو دیکھ رہے ہیں, اور سر یہاں رکھا ہوا ہے. سمجھنے کی ذرا کوشش کرو, اور بات بالکل سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں کہ سر رکھ دیا ہے قدموں پر, آنکھ ہے ادھر, اور یہ سر تو کہتا ہے کربلا میں ہے, حقیقت یہ ہے کہ عرش اولا پہ ہے. تو اس زمین کی بات کرتا ہے, پیاس کی بات کرتا ہے, عرشوں پہ پہنچنے والے کو پیاس نہیں لگا کرتی. وہ تو اس قربت کو حاصل کر رہا ہے جہاں آگے حوض کوثر پینا ہے. رب کے قدموں میں سر ڈال کر اتنی بڑی سعادت حاصل کرنے والے کو ہائے نہیں کہا جاتا, اسے واہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ جو دہکتی خاک کے شعلوں پہ سویا وہ حسین, بلکہ واہ حسین. کیا؟ زور سے بولو, کیا؟ جو دہکتی خاک کے شعلوں پہ سویا واہ حسین, جو جواب بیٹے کی میت پہ نہ رویا واہ حسین, جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا واہ حسین, جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا واہ حسین, واہ حسین, واہ حسین, واہ حسین, واہ حسین, واہ حسین. گلے افشاں ہے آج تک تیری ہمتوں کا باغ, آندھیوں میں بھی جل رہا ہے تیرا چراغ. حضرت حسین کی سیرت پر چونکہ موضوع نہیں تھا, وہ پھر کبھی ہوگا. پچھلے سال ہم نے ایک پروگرام بنایا تھا, پھر درمیان میں مس ہو گیا تھا, اور وہ میرا ایک سوال ساری دنیا کے سامنے ہمیشہ ہوتا ہے کہ آج کا کوئی بزرگ 20, 30, 40 سال 50 سال زندگی گزار جائے تو اس پر ہزاروں صفحوں کی کتابیں لکھ دی جاتی ہیں. مولانا نواز شہید پر پتہ نہیں لوگوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں, فاروقی صاحب پر پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھی ہیں, کسی بھی ولی پر, کسی بھی بزرگ پر ہزاروں کتابیں. حسین ابن علی نے 54-55 سال زندگی, 57 سال زندگی گزاری. نواز رسول ہیں, جگر گوشہ بطول ہیں, فرزند علی ہیں, سبط النبی ہیں. کیا حسین کی ساری زندگی یہی ہے کہ 7 سال تک تو رسول اللہ کے کندھے پہ, اور پھر آخر میں 3 دن کربلا میں, باقی حسین کی زندگی کہاں ہے؟ چلو میں 7 سال چھوڑ دوں, مجھے بتاؤ وہ 50 سالہ کیا حسین کی کوئی زندگی نہیں؟ ملا ہو, ذاکر ہو, مولوی ہو, مجتہد ہو, پیر ہو, جب بھی کوئی تقریر کے صحیح والا کہ کربلا کا دسائے جا, کربلا کی کہانی ضرور سنو. اور سچی بات یہ ہے کہ کربلا سے صرف 3 آدمی بچے, 2 حضرت حسن کے بیٹے اور 1 حضرت حسین کا. یہ بیمار تھا, وہ دونوں بالکل چھوٹے تھے. موقع کا تاریخی طور پر کوئی آدمی گواہ نہیں. جن نے یہ لکھی ہے پتہ نہیں یہ کہاں چھپ کر حضرت حسین کی شہادت کو اتنی بے حسی اور بے غیرتی کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ حسین شہید ہو رہا ہے, ہم تاریخ لکھ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. المیہ صالحہ ہوا. سوال یہ ہے کہ حسین کی وہ 50 سالہ زندگی کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ معذرت کے ساتھ رافضی مورخ نہیں بیان کرے گا. کیوں؟ سنو, اس لیے کہ وہ کیسے بیان کرے کہ رسول اللہ کے بعد مسلسل 2 سال صدیق کے, 10 سال فاروق کے, 12 سال عثمان کے, 24 سال یہ گزرے, آگے 20 سال امیر معاویہ کے, 24 اور 20 44 سال یہ ہو گئے, اور درمیان میں 5 سال حضرت علی کے. بھائی ابے علی کی سیرت والے تو چلو وہ بتا دے کہ باپ کے ساتھ کیسے گزرے, یہ رافضی تمہیں کیسے بتائے کہ صدیق کے ساتھ اس کا وقت کیسے گزرا تھا؟ دشمن تمہیں کیسے بتائے کہ فاروق اور عثمان اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کے ساتھ ان کا وقت کیسے گزرا تھا؟ بدبختی یہ ہے کہ سنی کا مطالعہ نہیں, یا اس کو ضرورت نہیں سمجھتا, یا آتا نہیں بیان کرنا. وہ تمہیں دشمن بتاتا نہیں, وہ بتائے تو ان کی روزی بند ہوتی ہے کہ ان کی خوراک کا خلاصہ ہی صحابہ رسول اور اہل بیت کے درمیان لڑائی ہے, اور ہماری زندگی کا نچوڑ ان کی محبت ہے. سیدھی سی بات ہے. اس لیے اللہ کبھی موقع دے, میں حضرت سے قاری صاحب سے یقیناً درخواست کروں گا کہ کوئی ایسا عنوان بنائے کہ حضرت حسین کی اس باقی سیرت پر پھر کبھی گفتگو ہوگی. اور انشاءاللہ عشاء کی نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے, تو
تو نماز کے فوراً بعد دوسرا بیان ہوگا. میری خطبات کی 2 کتابیں اللہ کے فضل سے چھپ گئی ہیں. خطبات ندیم جلد اول اور دوم، یہ 2 کتابیں ہیں. اور یہ تذکرہ سیدنا حسین اور محبوب کبریا، حضرت حسین کی پوری زندگی کے کچھ واقعات، حضرت حسین اور خاندان نبوت اور صحابہ کی آپس میں رشتہ داریاں، کربلا سب کو آتا ہے. لطیفہ یہ ہے کہ اس میں نے کربلا کے ایک شہید کا نام لکھا ہے. اور یہ بڑی اہم 3 کتابیں رسائل ثلاثہ، یہ ہمارے حضرت قاری قیام الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی محنت کا بہت بڑا شاہکار نتیجہ ہے. اور یہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی اور تنظیم فکر الہی، یہ ہمارے فکر ولی اللہ، یہ مولانا عبدالحق خان بشیر کی کتاب ہے. امام انقلاب حضرت سندھی کے حوالے سے ان کے متعلق بہت ساری باتیں جو لوگوں نے غلط منسوب کی ہوئی ہیں اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہے. یہ تعلیمی دینی نصاب، یہ خواجہ